الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وحوضي على منبري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: منبري على حوضي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. کتاب لے اور کتاب کوئی کتاب لے ہوتے رکھ. واجب الاحترام سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام، طالبات، دیگر سامعین، آج انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع ہے سورۃ الکوثر، جو مکی سورت ہے، 3 آیات ہیں. اس کی تفسیر اور توضیح. یہ ایک ایسی سورت ہے کہ الفاظ مختصر ہیں. کرسی رکھ دو ایسا. الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے معانی مطلب بہت وسیع ہے. سمجھنے سمجھانے کے لیے وقت چاہیے.
سورۃ الکوثر میں چونکہ حوض کوثر کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ پھر لفظ کوثر کو سمیٹنے کے لیے مفسرین نے بہت کوشش کی ہے، بہت زور لگایا ہے کہ آئی صاحب نے میری کرسی دے دو، بہت زور لگایا ہے، لیکن آخر میں یہ کہا کہ اس کے معنی کے لیے، اس کے معنی بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ آدمی اس کا معنی بیان کر سکے، اور ایسی آسان اور دلچسپ بات ہے کہ اس سے پہلی صورت دیکھیں یا اس کے بعد دیکھیں تو اس کا ایک پہلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ ہے، اور ایک ربط اور جوڑ آنے والی صورت کے ساتھ ہے۔ دونوں پہ جب نظر رکھیں تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ اس سے پہلے صورت ہے ماعون، جس میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کی 4 بری عادتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ زبیر کو کہو یا بیٹھ جاؤ یا ادھر آ جاؤ زبیر، وہ بخیل ہوتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بخیل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ نمازوں کے بارے میں سست ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ان میں ریاکاری اور دکھلاوا ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب بخیل ہیں، نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان تینوں کا رد کیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے لاڈلے پیغمبر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے۔ آپ نہ دنیا میں بخیل ہیں نہ آخرت میں بخیل ہوں گے، آپ کا ہاتھ بہت کھلا ہے، اور یہی آپ کا اعزاز ہے، آپ کی عزت ہے، اور آپ کی امت بھی جو حقیقی امت ہے وہ بھی بخیل نہیں ہوں گے، وہ بھی سخی ہوں گے، ان کے اندر سخاوت والا مادہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو منافقین ہیں نماز میں سستی کرتے ہیں، لہذا انہیں یہ کہیں کہ صلی، پکے نمازی بن جاؤ۔ اور تیسرا وہ ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری، دکھلاوا، لے ربک، انہیں سمجھا دو مجھے حکم ہو رہا ہے تو تمہیں بھی حکم ہے کہ رب کی رضا کے لیے
نماز پڑھنی ہے، اعمال کرنے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے، زکوٰۃ تو وہ نہیں دیتے، قربانیاں نہیں دیتے، وانحر انہیں کہیں قربانیاں کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ پچھلی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، اور آگے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، حوض کوثر پہ وہ آئے گا جس نے آپ کی سنت پہ عمل کیا، تو لہٰذا اب فیصلہ ہو گیا جو حوض کوثر پہ آئیں گے وہ اہل ایمان ہوں گے، اور جو نہیں آئیں گے وہ اہل کفر ہوں گے، اہل نفاق ہوں گے۔ میرے لاڈلے پیغمبر اتنا مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ آپ علل اعلان اب کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ یہ قرآن مجید میں کم جگہ ہے جہاں ایسا اعلان آیا، قل یا ایھا الکافرون۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا، نہ کروں گا، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم نہ کرتے نہ کرو گے۔ میں بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں، تم میرے معبود کی عبادت کرنے والا نہیں۔ جاؤ جاؤ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورہ کوثر ایک ایک لفظ پہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں رات کئی تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ اگر سورہ کوثر یہ آدمی زندگی میں پوری بیان کرے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن سورہ کوثر کی تشریح اور تفسیر پوری نہیں ہو سکتی۔ عام لوگوں کی عادت ہے، سورہ اخلاص ہر کسی کو یاد ہے، اور وہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا ثلث ہے، تہائی ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو سورۃ الکوثر ہے یہ الفاظ میں بہت چھوٹی اور آسان ہے، لیکن یہ بھی کم لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو یاد کرنی چاہیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت زیادہ کرے حتیٰ کہ 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے اور رزق حلال ہو، اللہ کو منظور ہو، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا ہم، اس میں 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جمع کے لیے کہ میں اکیلا نہیں، ہم، اور دوسرا یہ ہم سے مراد عظمت ہوتی ہے۔ ہم میں یہ نہیں کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، نہیں، عظمت ہوتی، ہم نے یہ کام کیا۔ کبھی آپ کہتے ہیں ہم نے، تو مطلب یہ ہوتا ہے سب نے مل کے۔ کبھی آدمی اکیلا کرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے، تو اس سے مراد عظمت، بڑائی ہوتی ہے۔ عظمت اور بڑائی اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، تو اللہ عظمت کے لیے فرماتے ہم نے ایسے کیا، حالانکہ اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں جو کرے، صرف اللہ اپنی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جیسے کبھی جھنجھوڑتا ہے رب کائنات اپنی مخلوق کو ان الفاظ سے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین،
مرضیاں تمہاری نہیں چلتی، میری چلتی ہیں۔ اس کے اندر جھنجھوڑا ہے کہ میری وہ ذات ہے، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، تمہاری چاہ پوری نہیں ہوگی۔ تمہاری چاہ لہم ما یشاؤون، قیامت کے دن دنیا میں جو چاہو مانگو، مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہوں لڑکیاں دے دوں، جسے چاہوں لڑکے دے دوں، جسے چاہوں جوڑے جوڑے دے دوں، اور جسے چاہوں بے اولادہ بنا دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس لیے اِنَّا أَعْطَيْنَا، بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو، عطا کی ہے ہمیں۔ آپ ذرا خیال کرنا، آپ چونکہ علمی باتیں سمجھ سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے عین کے ساتھ اعطینا، ایک ہے حمزے کے ساتھ آتینا۔ یہاں انا آتینا نہیں آیا، انا آتینا آیا ہے۔ جو اس بات کو کوشش کرے گا نا سمجھنے کی، تو بہت بڑا ثواب اللہ کے ہاں پائے گا، اللہ کے قریب ہو۔ آتینا وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کوئی چیز عارضی دے یا کسی بدلے میں دے، اس کو کہتے ہیں آتینا۔ تو اللہ نے انا آتینا نہیں کہا، اللہ نے فرمایا آتینا، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دی ہے، حالانکہ قیامت کے دن ملے گی، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی کی کتنی بڑی نہر ہے، حوض ہے، بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے جو کوزے لوٹے ہوں گے پینے کے لیے، پیالے، ان کو بھی کوئی گر نہیں سکتا ہے۔ ساری چیزیں منفرد ہیں، ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ لیکن ایک انفرادیت یہ ہے کہ پلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ نے بڑے پیارے الفاظ سے فرمایا، میری امت توحید اور سنت پہ پکے رہنا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ تمہاری انتظار کر رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ سے خوشی کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے باہر ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی کتنی محبت، دوستوں کی کتنی محبت، اساتذہ کی کتنی محبت، اولاد کی کتنی محبت، یہ پیار ہمیں کہیں سے نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ نبی علیہ السلام فرمایا، میں انتظار کر رہا ہوں، میرے امتی آئیں گے، اپنے ہاتھ سے میں پلاؤں گا، اور جو پیے گا لم یظما، پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دو اور میری طرف توجہ کرو، کہ میرے بھائی لالا سرور صاحب سوال کریں کہ استاد جی جب ایک ہی دفعہ پینا ہے، پھر حوض کوثر بنانے کا فائدہ کیا ہے، پیاس جو نہیں لگے گی؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی کہ انسان کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ العطش العطش، پیاس 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 پیاس، یہی لفظ صرف زبان سے جاری ہو، العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، جس طرح پانی 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 پانی، یہ الفاظ ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام جیسی شخصیات
ان کی زبان اطہر سے نکل رہا ہوگا، رب سلم رب سلم رب سلم، نفسی نفسی نفسی، اللہ خیر کرنا، اللہ خیر کر۔ اب خود اندازہ لگاؤ، یہ برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے لاڈلے پیارے پیغمبر، نبی اور رسول، ان کی یہ حالت ہوگی، تو میں عاجز گنہگار آپ جیسے لوگ ہم کیا چیزیں؟ اتنی پیاس لگی ہوگی اور پانی پلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، آدمی کے اندر کوئی غلطی ہو نا تو آدمی ڈرتا ہے، میرے والد کو کوئی نہ بتائے، والدہ صاحبہ کو نہ بتائے، میرے یار دوستوں کو نہ بتائے، یہ ڈر لگتا ہے تب آنے انسان کو۔ اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں گے، یہ پتہ چلے گا کہ آج پتہ چلے گا باپ کون ہے۔ آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے تو معلوم ہوا کامیابی میں ایک تو سعادت ہے اور ناکامی میں ایک بدبختی ہے، اور یہ شرمندگی کہ آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہو۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے جو جا کے پانی پیے۔ ایک حدیث مجھے ابھی یاد آئی، میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی مونچھوں کو بڑا کرے چھوٹا نہ کرے۔ ایک تو مونچھے جس طرح کئی لوگ رکھتے ہیں وہ بھی اسی میں ہے، ایک بڑے بڑے سمجھدار لوگ حجامت نہیں کراتے، اور یہ بال آگے جب پانی پیتے ہیں گلاس میں آ رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لوگ گھن کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی مونچھیں تو الحمدللہ آپ کی نہیں ہے، اس کی بھی احتیاط کیا کریں کہ یہ ہونٹوں سے آگے بال نہ ہوں۔ ایک میرے دوست آئے، میں نے ان کو پرسوں سمجھایا تو پیار سے کہنے لگے مجھے پتہ تھا کہ آج ڈانٹ پڑے گی، میں نے کہا یہ سنت کے خلاف ہے، میری بات ربط کے بغیر نہیں ہوتی، یہ بات میں نے کیوں کی مونچھوں کی؟ میرے آقا نے فرمایا من طول شاربہ عوقب بسلاسل، جس نے اپنی مونچھوں کو لمبا کیا چاہے ایسے لم ینل شفاعتی، میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیے گا، اور اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ تو فرمایا یہ حوض کوثر میرے آقا اپنے ہاتھ مبارک سے پلا رہے ہوں گے، اور جو لوگ پی رہے ہوں گے انہیں سخت پیاس لگی ہوگی، لیکن جب پی لیں گے اس طرح کی پیاس پھر کبھی نہیں لگے گا۔ بے شک روزانہ پیو، بے شک تھوڑی دیر کے بعد پیو، وہ ممانعت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کا ایک معجزہ، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، 12 چشمے نکلے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی انگلی مبارک پیالے میں رکھی تو پانی شروع ہو گیا۔ محدثین لکھتے ہیں اللہ نے حوض کوثر کے ساتھ کنیکشن کر دیا، لیکن انہوں نے محبت میں آ کے کہا ہے حوض کوثر کا پانی قیامت کے دن ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ انہوں نے محبت میں آ کے کہا ادھر حوض کوثر ہے، ادھر پانی جاری ہے، تو وہ پانی معجزہ ہے، چشمہ ہے، انگلی سے جاری کر دیا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن حوض کوثر کا پانی انشاءاللہ قیامت کے دن نصیب ہوگا، اور میرے آقا کے ہاتھوں مبارک سے نصیب ہوگا۔ حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر، یہاں اعطینا آیا ہے عین کے ساتھ، آتینا کیوں نہیں آیا؟ ایک تو آتینا ہوتا تو پھر یہ ہوتا میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو کسی بدلے میں ہم نے دیا ہے، ایک ہوتا ہے بدلے میں کوئی چیز دینا۔ سمجھانے کے لیے میں کہنے لگوں، مثال کے طور پہ یہ رومال ہے، میرے بڑے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ عمرے سے لے کے آئے،
مجھے تحفہ دیا ہے، یہ کسی بدلے میں نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی چیز دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، اس کی وہ حیثیت نہیں جو تحفے کی حیثیت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ آتینا ہوتا ہے کچھ لے کے دینا، اور آتینا ہوتا ہے کچھ نہ لینا اور دے دینا۔ اس لیے آتینا کہا، ہم نے آپ کو دے دیا ہے بغیر کسی بدلے کے۔ کیوں دیا ہے؟ اب اس کو ذرا کھولتے، کیوں دیا ہے؟ بڑے بڑے انبیاء گزرے، سب کا مقام ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ چیز کیوں نصیب؟ کیوں؟ میرے آقا کو 5 چیزیں اللہ نے جو عطا کی ہیں کسی کو نہیں عطا کی۔ ان 5 کی وجہ سے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ پہلی چیز ہے آپ کا نام بڑا اعلیٰ ہے، محمد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا جسم بڑا اعلیٰ ہے، آج تک نہ ایسا جسم بنا ہے نہ بنے گا۔ آپ کا بھی ایک دفعہ اللہ نے بنا دیا، فرما میرے قدرت کے خزانہ سے کوئی امید نہ رکھنا کہ دوبارہ بنے گا، یہی ہے اور اس میں تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ جس طرح قرآن میں تبدیلی نہیں آئی نا، صاحب قرآن میں بھی ہمیشہ کے لیے تبدیلی نہیں ہے۔ حسن بڑھے گا، قیامت کے دن کم نہیں ہوگا۔ اب تمہاری طاقت ہی نہیں آنکھوں میں کہ جو حسن قیامت والا دن ہے دنیا میں دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، جس طرح سورج چاند کو آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسم اعلیٰ، جسم اعلیٰ، پھر رضا اعلیٰ، سبحان اللہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے لاڈلے پیغمبر آپ آسمان کی طرف دیکھا، ہم نے قبلہ بدل کے رکھ دیا کہ چلو آپ کو پسند ہے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف نہ کرو۔ اور عفو اعلیٰ، اگر کوئی غلطی کرے تو آدمی کیا کہتا ہے، یار کیوں کیا اس طرح، کیوں کیا ایسے؟ لیکن اگر آدمی کہہ دے میں نے معاف کیا آئندہ نہ کرنا، اس کا کچھ مزہ اور ہے۔ غزوہ تبوک میں میرے آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اجازت دی تھی، کیونکہ عالم الغیب دل کے بھید جاننے والا اللہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، پتہ تھا میرا پیغمبر میری ناراضگی برداشت نہیں کرتا، تو پیار سے فرما عفا اللہ عنک، ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن کیوں کیا تھا ایسا؟ کتنی پیاری بات ہے، کتنی محبت ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ عفا اللہ عنک، ہم نے معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی تھی آپ؟ 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز بڑی اعلیٰ ہے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عطا اعلیٰ کی ہے، امت اعلیٰ عطا کی ہے، بیویاں اعلیٰ عطا کی ہیں۔ ایک ضمناً بات آ گئی، آپ ذوق والے لوگ ہیں اور ہر ایک نے کم از کم 10 کو یہ بات بتانی ہے۔ میں خود بہت احترام کرتا ہوں، میرے دل میں محبت ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے دشمنوں سے میری بڑی نفرت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں تمام ازواج مطہرات سے محبت رکھنی ہے، ایک ایک کا نام لے کے۔ حضرت ماریہ ہے، حضرت میمونہ ہے، ام حبیبہ ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج سے یہ ذہن بنائیں، اور پہلے بھی آپ کا ذہن ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام آئے تو کہا کریں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑی محسنہ تھی، اور اس امت پہ بھی ان کے بڑے احسان ہیں۔ جب میرے آقا اکیلے ہیں، پہلی دفعہ وہی سنتے ہیں، پریشان ہو کے آ جاتے ہیں، زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اوڑھو چادر اوڑھو، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اور وہ 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، جو بدبخت لامتی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں، 25 سال عمر، حسن و جمال کے ساتھ چاند بھی
مقابلے میں کچھ نہیں ہے، سورج بھی کچھ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام جیسے ہزاروں بھی مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ 25 سال عمر ہے آپ کے، آخری دن تک اب بھی حسن و جمال میں کوئی فرق نہیں، تو 25 سال میں کیا حال ہوگا؟ اور 40 سال کی بیوہ اس سے نکاح کر رہے ہیں، اور پھر جب تک وہ زندہ ہے اور کسی سے شادی نہیں کی ہے، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا مقصد شادیوں میں اللہ کا دین تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سمجھدار لوگ ہو، میں چونکہ اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی محبت میں آ کے ایصال ثواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی کیا تھا۔ سن 92 میں پہلی دفعہ عمرے پہ گیا، میں اور مولانا نصر اللہ خان راشد میرے استاذ مدظ العالی، اس وقت اجازت تھی، اب اندر میرا خیال ہے نہیں جا سکتا، جنت المحلہ میں ہم قبر پہ گئے، استادوں نے کہا یہ وہ ماں ہے جس کے بڑے احسان ہے اس امت پہ، تو اس لیے آپ کا روحانی بڑا فائدہ ہوگا، کبھی بیٹھ کے پڑھ کے اپنی مغفرت کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کیا کرو، تمام ازواج مطہرات کو کیا کرو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو 5 چیزیں اعلیٰ عطا کی ہیں، اسم اعلیٰ ہے، جسم اعلیٰ ہے، رضا اعلیٰ ہے، عفو اعلیٰ ہے، عطا اعلیٰ ہے، بیویاں اعلیٰ عطا کی، نصاب اعلیٰ عطا کیا، مدینہ اعلیٰ عطا کیا ہے، مدینہ تو مدینہ، پسینہ اعلیٰ عطا کیا ہے جس میں وہ خوشبو ہے جو کہیں سے نہیں ملتی۔ اس لیے سورہ کوثر کی جب تلاوت کریں تو کہا کریں، ہمارے فقیر خادم نے کہا تھا آتینا، عین کے ساتھ ہے، حمزے کے ساتھ نہیں، آتینا نہیں، آتینا۔ آتا وہ ہوتا ہے بغیر بدلے کے، خطیبانہ انداز میں سمجھاتا ہوں، آتا میں وہ چیز ہوتی ہے کہ گویا آدمی کہتا ہے تو اس کی قیمت نہیں دے سکتا، یا میں لے ہی نہیں سکتا، تو فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، حوض کوثر، اس کی قیمت میرے لاڈلے پیغمبر ہم آپ سے لیتے ہی نہیں، نہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہم نے کیا؟ اب سننا اللہ کا قرآن۔ میں اس دن ایک مجمع میں کہہ رہا تھا، ہم اشاعت التوحید و سنہ والے، ہمیں خوابوں میں بھی قرآن یاد ہے، حالات حاضرہ میں بھی ہمیں قرآن یاد ہے، خوشی غمی میں ہمیں قرآن یاد ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اتنا بڑا عطا کیوں کیا؟ کان فضل اللہ علیک عظیما، انسان خوشی سے کہاں پہنچ جاتا؟ کان فضل اللہ علیک عظیما، میرے لاڈلے پیغمبر آپ پہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری، جن کی بیعت پہ مجھے دن بدن ناز ہے کہ شکر ہے میں نے ان کی بیعت کی تھی، رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، فرماتے تھے ایسے کہا کرو اللہ کا فضل و رحمت، پہلے فضل کا ذکر کیا کرو پھر رحمت کا، اللہ کا فضل و رحمت، اللہ کا فضل و رحمت، اللہ کا فضل و رحمت۔ جس آدمی کا یہ طریقہ بن جائے، وتیرہ بن جائے، عادت بن جائے، ہر حال میں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ سنت ہے اور اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہم نے آتینا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا فضل جو آپ پہ بڑا ہے، آپ آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، انا اعطینا، ہم نے اپنے فضل سے آپ کو۔ پھر تفسیر والے بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے، انہوں نے کہا یہاں ایسے کیوں نہیں، انا اعطیناکم، کم میں سارے آ جاتے ہیں اور کاف پہ صرف آپ آتے ہیں، سبحان، کم نہیں ہے، انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا۔ فرما اس میں نبی علیہ السلام کی انفرادیت بیان ہو رہی ہے، ہم نے آپ کو عطا کی ہے، بس۔ آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا مقام بہت زیادہ ہے،
آدم صفی اللہ علیہ السلام آپ کے باپ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ، آرام سے نوح نجی اللہ کا بڑا مقام ہے، حضرت زکریا کا بڑا مقام ہے، لیکن میرے لاڈلے پیغمبر انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور الکوثر، اس پہ امام راضی نے 16 معنی کیے اور سب ٹھیک ہے، ہر تفسیر والے نے زور لگا کے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک بیان کیا ہے، لیکن آسان معنی جو آپ نے زندگی میں رکھنا ہے وہ یہ معنی ہے، جس کے بارے مفسرین کہتے ہیں لفظ ہی کوئی نہیں کہ آدمی اس معنی کو پورا کر سکے۔ کیوں کہ کوثر کا معنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، الفعل کے وزن پہ، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے، بے شک ہم نے عطا کی اپنے فضل سے آپ کو کوثر۔ اب کوثر کا جو معنی ہے نا، حوض کوثر بھی ٹھیک ہے، بالکل جو کرے کہو ٹھیک ہے، قرآن یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا معنی کوئی کرے امت زیادہ، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور کوئی میرا بھائی کہے استاد جی کوثر کا معنی ہم نے سنا ہے اولیاء، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کہے استاد جی ہم نے تو سنا ہے کوثر کا معنی علماء ہے، تو میں کہوں گا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کہے جی اس کا معنی کتب ابدال ہے کہ آپ کی امت میں کتب ابدال اولیاء اللہ سے بھی آگے ہوں گے، لیکن قادر نہیں ہوں گے، عبد القادر ہوں گے۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اصل اس کے وارث ہم ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ آج 11ویں 12ویں نظر و نیاز منت منوتی دینے والا، چڑھاوے دینے والا، یا غوث اعظم کے نعرے لگانے والا، غیر اللہ کی پکار یا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مشکل کشا کہنے والا، اور کہتا کیا ہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کی بات مانوں۔ وہ عبد القادر تھے، عبد القادر، وہ قادر نہیں تھے، عبد القادر، قادر صرف اللہ ہے، قدیر صرف اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ہم تو اپنا کچھ نہ کچھ حق ادا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کیا کریں۔ کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ مشرک تھا، غیر اللہ کو پکارتا تھا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا تھا، یا علی مشکل کشا کہتا تھا رضی اللہ تعالیٰ، یا غوث اعظم کہتا تھا، بکرے چھترے غیر اللہ کے نام پہ دیتا تھا، نماز کی پرواہ نہیں، 11ویں کی پرواہ ہے، اللہ کی پکار نہیں، غیر اللہ کی پکار ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور پیروں کو بھی عالم الغیب سمجھتا تھا، حاضر و ناظر سمجھتا تھا۔ پھر کھڑے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس وقت اللہ کی لعنت برستی ہے، چاہے وہ جنازہ کسی بریلوی کا ہو، چاہے دیوبندی کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، چاہے حیاتی کا ہو، چاہے اشاعتی کا ہو، جس میں شرک ہے، غیر اللہ کی پکار کرتا تھا، پیچھے جو کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ کی لعنت آئے گی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرما میرے لاڈلے پیغمبر آپ کے لیے بھی نہیں، آپ بڑے نرم دل ہیں، اور آپ کے سچے امتیوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، ہو مشرک، ہو بدعتی، ہو دین کا دشمن، توحید کا منکر، اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اس کی رٹ لگانے والا نہیں تھا، تو اس کے لیے جب کہے گا نا مواحد نہیں ہے، تو فرما تجھ پہ خدا کی لعنت آئے گی۔ ان یستغفروا للمشرکین، قرآن نے کمال کر دیا، فرما ولو کانوا اولی قربا، گویا سوال ہوا یا اللہ باپ، فرما چاہے باپ، یا اللہ ماں چاہے ماں، دوست چاہے دوست، استاد چاہے کوئی ہے جو مشرک ہے، چاہے جس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوثر کے بڑے معنی ہیں، کوثر کا معنی مفسرین نے زور لگایا اور سب نے ٹھیک کیا ہے، لیکن یہ معنی کریں گے
اس میں سارے معنی آ جائیں گے، لیکن اگر ایک معنی کریں گے تو پھر سارے معنی اس میں نہیں آئیں گے۔ کوثر کا معنی حوض کوثر تو باقی رہ گئے، کوثر کا معنی آپ کی اولاد، روحانی اولاد بہت زیادہ تو ہے نہیں آپ کی امتی، آپ کے بیٹے بیٹیاں اللہ نے عطا کی، وہ تو حکمت ہے کہ بیٹے پہلے فوت ہو گئے، یہ نبوت کا سلسلہ ختم تھا، لوگ کہتے باپ کی وراثت نہیں ملی ہے۔ اور یہ صورت بھی اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بڑے بیٹے قاسم اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ عاص بن وائل نے کہا تھا یہ ابتر ہے، اب اس کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی۔ جواب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، آپ کو کس چیز کا فکر ہے؟ تو کوثر کا معنی اولاد زیادہ ٹھیک ہے، بیٹیاں یہ بھی معنی ٹھیک ہے، علماء بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، سنت بھی ٹھیک ہے، امت زیادہ ہوگی یہ بھی ٹھیک ہے۔ پورے میدان معاشر میں 120 جماعتیں ہوں گی، بہت بڑی، سلۃ من الاولین سلۃ من الاخرین، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی امت کی 120 میں سے 80 جماعتیں، باقی 40 سب پہ تقسیم ہوں۔ کسی نبی کے ساتھ ایک امتی بھی ہوگا، کسی کے ساتھ 10 بھی ہوں گے، میرے آقا کے ساتھ اتنے ہوں گے کہ 80 جماعتیں اس کی ہوں۔ اور فرما میں پہچان کروں گا غرم محجلین من آثار الوضو، وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ تو اب نمازیوں کو کہا کرو جو کہتے ہیں عمرہ کر آئیں گے، حج کر آئیں گے، مولوی ویسے زور دیتے ہیں، مولوی اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ جتنے بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، چاہے ایک نہیں پڑھتے، چاہے 3، چاہے 2، چاہے وہ حاجی نمازی ہیں، چاہے داڑھی بڑی خوبصورت رکھی ہے، لیکن یاد رکھنا بے نمازی انسان اللہ کو اس پہ غضب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو، بیٹے ذرا میری بات سن، بیٹا کہے بڑا فرما بردار لیکن میں نہیں آ سکتا، کتنے آپ پریشان ہو۔ یہاں ایک بزرگ تھے، مجھے فرماتے تھے کہ میرے والد نے مجھے کہا یہ کام کر، تو میں نے کہا اچھا کرتا ہوں۔ تو والد نے اتنی سزا دی، اچھا کرتا ہوں، کیوں دیر لگائی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ جو بے نمازی کسی مولوی کے گھر میں ہے، جو بے نمازی کسی حاجی کے گھر میں ہے، جو بے نمازی کسی امیر یا غریب کے گھر میں ہے، جو بے نمازی اس گھر میں ہے جنہوں نے بڑے چلے لگائے، ان کا عمل بڑا اعلیٰ ہے۔ اس کے گھر میں جس کے 4 حافظ، 3 2 بیٹے بیٹیاں حافظ ہیں، لیکن بے نمازی آدمی اللہ کے ہاں متکبر ہے، متکبر۔ اس لیے یہ سارے معنی ٹھیک ہے، لیکن کوثر کا معنی کریں گے انا اعطیناک الکوثر، میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اب اس کو اگر لکھنا شروع کرے کمپیوٹر، معذرت کرے گا، پوری دنیا کے لوگ لکھنا شروع کر دیں، کوئی نہیں لکھ سکے گا۔ کیوں؟ معنی ہی ایسا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب گنو خیر کثیر، کوئی نہیں گن سکتا، لکھو کوئی نہیں لکھ سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اپنے فضل سے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ ایک آدمی چھوٹا ہو، کسی کام کا نہ ہو، اس کے والد کا ایک مقام ہو، تو پھر بھی وہ کسی لحاظ سے ناز کرتا ہے، چلو جی میرا والد افسر ہے، میرا والد یا عالم ہے، یا میرا والد بڑا کاروباری ہے، وہ اپنی جگہ پہ، ہم کچھ نہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی شان پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی امتی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، اور اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، امت کی کثرت بھی آ گئی، اولیاء بھی آ گئے، کتب ابدال بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، مدرسین بھی آ گئے، محدثین بھی آ گئے، فقہاء بھی آ گئے، اور اس میں صحابہ کرام صحابیات پہلے آ گئے، تابعین تبع تابعین آ گئے، سبحان، حسنین قریبین بھی اس میں آ گئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی آ گئے۔
قاسم عبداللہ طیب طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں آ گئے جب یہ معنی کیا انا اعطیناک الکوثر۔ ابھی مجھے یاد آیا، میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا ایک مدرسے میں، سالانہ جلسہ تھا اور ظہر کے بعد بھی تقریر ہوتی تھی۔ ایک بہت زبردست عالم لیکن سادے وہ تشریف لائے اور عبد القیوم قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ صورت بیان کی۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں کچھ ان کی چیزیں ہیں، آپ آمین کہنا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آج سے 40 سال پہلے وہ فوت ہو گئے، اٹک کے رہنے والے تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے تھے انا اعطیناک الکوثر، اس میں شان رسالت ہے، ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے اپنے فضل سے خیر کثیر، یہ شان رسالت ہے، رسالت کا شان بیان ہو رہا ہے۔ آگے مولانا عبد القیوم قریشی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ پروگرام رسالت ہے۔ میرے لالے پیغمبر، ہم نے آپ کو رسالت دی ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میری جماعت کے امیر بہت بڑے مفسر مولانا طیب طاہری مدظ العالی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پیغمبر 2 کام آپ ہمارے لیے کرو، 2 کام ہم آپ کے لیے کریں گے۔ آپ نے 2 کام کرنے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز اپنی رب کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ وہ کرتے ہیں یراؤن الناس پچھلی صورت میں، آپ نے ہماری رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا وَانْحَرْ، آپ نے قربانیاں کرنی ہیں۔ 2 کام آپ کریں میرے لاڈلے پیغمبر، نماز۔ یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے اگر انسان سنبھال سکے تو جتنے دن پہلے قربانی کا جانور لے روزانہ اتنا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح کسی کو قرض دیا اس کو تنگ نہ کرو، تو روزانہ جو قرض دیا 10,000 ہے، 10 روپے، 10 لاکھ ہے، نامہ اعمال میں اتنا صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے۔ اتنا قربانی کا جانور لو، روزانہ قربانی کا ثواب ملے گا، کتنا خوش نصیب ہے۔ پھر قربانی، اگر انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی قیمت ہے، بے شک سال نہیں گزرا ہے اس پہ، زکوٰۃ میں تو سال گزرنا ضروری ہے، قربانی میں سال گزرنا ضروری ہے۔ جو جس کی ملکیت میں ہے، گھر میں صرف سربراہ نہیں سارے، تو یاد رکھنا اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اور پہلے تیاری کرنی اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ خیر، اس کو اگلے جملے سے شروع کریں گے، قربانی کے مسائل۔ تو یہ پروگرام رسالت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے لاڈلے پیغمبر نماز پڑھے۔ بعض مفسرین جو ہے نا بڑے ڈھیلے ہیں، ہمیں علماء نے بتایا، ہمیں پتہ ہے، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ بعضوں نے کہا صلی سے مراد عید کی نماز ہے، اور وانحر سے مراد رفع یدین کرنا ہے، وانحر سے مراد سینے پہ ہاتھ باندھنے، لیکن یہ ڈھیلی بات ہے، ضعیف بات ہے، کمزور بات ہے۔ اٹھاؤ بڑی بڑی تفسیریں، صحابہ کرام کی تفسیریں جو انہوں نے تفسیریں کی ہیں، جو صحیح علماء نے کی ہیں، جو میں نہ کرے صلی لربک کے عید کی نمازیں غلط کر رہا ہے، اور جو وانحر کا میں نہ کرے یہاں ہاتھ باندھنے یا رفع یدین کرنا، وہ غلط معنی کر رہا ہے۔ اس لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ فرض نماز مراد ہے، اور لام بتا رہا ہے ریاکاری نہیں کرنی، جس طرح پچھلی صورت میں یراؤن الناس لربک، اپنے رب کے لیے۔ اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے نا، دین کی خدمت ہے، عمر حج ہے، جی دین والوں کی خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو آؤ میں ایک تھرمامیٹر دینے لگوں، چیک کر لیا کرو، دن بدن اللہ اس سے کام زیادہ لے گا، اور اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے گی۔ یہ خلوص کی برکات ہوتی ہے، حتیٰ کہ دنیا سے چلا جائے گا، عام لوگ نہیں،
عام لوگ نہیں، خاص لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ جس طرح ابھی 40 سال پہلے میں نے جن بزرگوں کی تقریر سنی تھی، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے حافظہ عطا کیا ہے، میں نے ان کی آپ کو تقریر سنائی۔ اب ان کی روح برزخ میں ہے، جسم دنیا میں ہے، لیکن یقین کہ ان کے درجات بلند ہو گئے۔ اس لیے خلوص کی یہ برکات ہوتی ہے، اللہ آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت بھی ڈالتے ہیں، کام کی توفیق کی زیادہ ملتی ہے۔ اس لیے فرما فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ٹائم ختم ہو گیا، آخر میں بات سن لیں۔ ایک بہت بڑے مفسر ہے فتح المنان، تفسیر حقانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ صلی لربک میں اللہ نے حقوق اللہ کو بند کر دیا ہے، اور وانحر قربانی کر غریبوں کو کھلا، حقوق العباد کو بند کر دیا ہے۔ تو آپ جب سنیں یا پڑھیں نا فصلی لربک، تو کہنا ہمارے فقیر استاذ نے کہا تھا صلی لربک میں اللہ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا، میرے لاڈلے پیغمبر حقوق اللہ کا خیال کرنا اور امت کو بتانا، وانحر حقوق العباد، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اللہ نے حقوق العباد کو نہیں چھوڑا تو پورے قرآن میں کیسے چھوڑا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی ویسے جو ہم نہیں زور لگا، ہمیں تو اپنی گردن کا فکر ہے کہ کل قیامت کے دن جواب دینے، اس لیے کھلم بکھلا کہتے ہیں خدا را آج 1 روپیہ 1 ڈالر کچھ چیز نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، قبر میں مصیبت بن جائے گی اس حقوق العباد کی وجہ سے۔ اولاد کو خوش کرنا، بیگم کو خوش کرنا، سسرال کو خوش کرنا، دوستوں کو خوش کرنا، افسروں کو خوش کرنا، کنجریوں کو خوش کرنا، اور حقوق العباد میں فرق لگانا۔ یاد رکھنا میرے آقا کو اللہ نے سورہ کوثر میں بھی حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز حقوق اللہ کی سردار ہے، ساری چیزیں آ گئی۔ وانحر خرچ کرنا، غریبوں کو کھلا، یہ سارے حقوق العباد آ گئے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی دن اس کو آگے بیان کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔